ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے ہم کہتے ہیں شاید یہی عالم ہے، یہی جہان ہے. ارے نہیں، جہان بہت سارے ہیں. جہان کتنے ہیں؟ جہان بہت سارے ہیں. پہاڑوں کا جہان اور ہے، اور جنگلوں کا جہان اور ہے، اور صحراؤں کا جہان اور ہے، سمندروں کا جہان اور ہے، آسمانوں کا جہان اور ہے، ستاروں اور سیاروں کا جہان اور ہے، سورج اور چاند کا جہان اور ہے، انسانوں اور جناتوں کا جہان اور ہے، خشکی اور تری والے جانوروں کا جہان اور ہے. یعنی کہ جتنی ہمیں نظر آتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ جہان دنیا میں ہے. ان سب جہان کو ملا کر عالمین کہتے ہیں. تو رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین اللہ ہے. تو ڈائریکٹ تعریفوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جب سب چیزوں کی تعریف کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. لیکن دنیا میں ہم بعض چیزیں جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو جیل میں لے رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی کسی اور مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، اس وقت جب تعریف کرنے کا کنسیپٹ ہمارے دماغ میں آتا ہے اس وقت اسی کیا آکساں اچھی چیز دیکھی چلو تعریف اللہ کی کر لی، اچھا خوبصورت مکان دیکھا تعریف اللہ کی کر لی، اچھا خاصا انسان دیکھا تو تعریف اللہ کی کر لی. لیکن جب ایک کینسر پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، قاتل کو جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو جیل میں سڑ رہا اس کو دیکھتے ہیں، جو انصاف کے لیے تڑپ رہا اس کو دیکھ رہے ہیں، جس عورت کو ظلم ہو رہا اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں آ رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے. نہیں، اس وقت بھی تعریفوں کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے. اب لیکن یہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بیمار ہو رہا ہے، یہ جیل میں چلا گیا، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا، ہماری عقل کہتی ہے نعوذ باللہ شاید اس بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے. کتنا دیا ہے؟ تھوڑا سا علم. اتنی تھوڑی سی علم کے ساتھ، اتنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ تم اتنے بڑے خدا کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ اس کی مصلحت کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ ارے کائنات تو مجھے چلانی ہے، کائنات کو مجھے ڈیل کرنا ہے، کون سی چیز کس وقت کس جگہ پر کس ٹائم پر کیسے چلانی ہے یہ میں جانتا ہوں. تمہیں لگتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہیں، اس کے پیچھے میری مصلحت ہے، اس کے پیچھے میرے راز ہے. تم ان رازوں کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہو لیکن تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں میری یہ مصلحتیں، میری یہ قدرت نہیں آنے والی. آگے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں نے بات بتائی آپ کو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت ہم کس کی تعریف کریں؟ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ہمارا بچہ ہو اور اس کو کوئی پھوڑا نکلا ہو اور اس کو درد بہت زیادہ ہو رہا ہو، اس میں سے خون نکل رہا ہو، پیپ نکل رہا ہو اور اس کو درد بہت تنگ ہو کر رہا ہو اور وہ رو رہا ہو اور ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر باپ کی آنکھوں کے سامنے اس بیٹے کے اس پھوڑے پر نشتر چلاتا ہے، یعنی کہ چاقو چلاتا ہے، یعنی کہ کینچی چلاتا ہے اور بچے کا وہ زخم پھٹ جاتا ہے، اس میں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے، پیپ نکلنا شروع ہوتا ہے، اس میں سے وہ گند باہر نکلنی شروع ہوتی ہے، بچے کو درد ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ چلاتا ہے، بچہ تڑپتا ہے، باپ کا کلیجہ اندر سے درد کرتا ہے. اب بتاؤ یہ ڈاکٹر اس بچے کے لیے دشمن ہے یا ہمدرد ہے؟ یہ ڈاکٹر اس بچے کے لیے دشمن ہے یا ہمدرد ہے؟ یہ ڈاکٹر اس بچے کے لیے ہمدرد ہے. لیکن اگر باپ یہ سوچے کہ میرے بچے کا پھوڑا ہے اور اس کو نشتر چلا رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے چاقو چلا رہا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے اس کو خون نکال رہا ہے، باپ یہ سمجھے ڈاکٹر کے بارے میں، بتاؤ اس کا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ پھوڑا جب نکلے گا، خون جب نکلے گا، پیپ جب نکلے گا تو ہمارا بچہ کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا. بالکل اسی طرح کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اس کو پتا ہے کس چیز کو کون سے وقت کس طریقے میں رکھنا ہے، کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو بادشاہی دینی ہے، کس کو نیچے اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن یہدی من یشاء، جسے جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزتوں کا تاج سر پہ پہنا دیتا ہوں، عزتوں کی چادر سر پہ ڈال دیتا ہوں، عزتوں کا تاج اس کے سر پہ بلند کر دیتا ہوں. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے میں چاہتا ہوں بادشاہی کی کرسی سے نیچے اتارتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں. اور یبسط الرزق لمن یشاء،
جس کا میں چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, بہت ساری اس کو برکت دیتا ہوں, اس کے پیچھے میری مصلحت ہے. وَيَقْدِرْ, کسی کا ہونے کے باوجود رزق تنگ کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنا سارا اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی رو رہا ہے. ارے تمہیں نہیں ہے پتا اس کے پیچھے راز ہے, اس کے پیچھے مصلحت ہے. ارے اسے تنگ تو اللہ نے کیا ہے. ایک غریب آدمی ہے, دہاڑی مزدوری کرتا ہے, لیکن اس کے چہرے پہ بشاشت ہے, وہ خوشی سے جی رہا ہے, وہ مزے سے جی رہا ہے, وہ سکون سے جی رہا ہے, اچھی نیند بھی کرتا ہے, معاشرے میں اس کی پہچان بھی اچھی ہے. لوگ آختے ہیں یہ 300 روپیہ کماندہ ہے, یہ خوش کیسے رہتا ہے؟ ارے اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے نا. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ, اللہ جو اس سے راضی ہے, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِهِ نِهَایَہ, اور جس سے اللہ راضی ہو